آج ہم بات کریں گے قرآن کی ایک بہت ہی خاص سورت سورۃ الانعام پر، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم مدد لیں گے مولانا مودودی کی مشہور تفسیر تفہیم القرآن سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تفسیر اس سورت کی رازوں سے کیسے پردہ اٹھاتی ہے۔ اچھا، تو ہم اس پوری بحث کو 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ اس کا نزول اتنا خاص کیوں ہے، پھر بات ہوگی مکہ کے اس دور کی جب یہ نازل ہوئی، اس کے بعد اس سورت کے جو مول دلائل ہیں ان پر نظر ڈالیں گے، پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ اس دور کے جو شکوک و شبہات تھے ان کا جواب یہ سورت کیسے دیتی ہے، اور آخر میں اس کے حتمی پیغام پر بات کریں گے۔ چلیں سب سے پہلی اور سب سے منفرد بات سے شروع کرتے ہیں جو سورۃ الانعام کو قرآن کی دوسری سورتوں سے الگ کرتی ہے، اور وہ ہے اس کے نازل ہونے کا طریقہ۔ تو ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد مولانا مودودی کی تفسیر کا یہی تعارف ہے۔ یہیں سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سورۃ الانعام کا پس منظر اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اب یہ بات اپنے آپ میں بڑی زبردست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی زیادہ تر صورتیں حصوں میں نازل ہوئیں۔ اس کا ایک ساتھ اترنا اس بات کا اشارہ ہے کہ اس وقت مکہ میں جو نظریاتی بحران چل رہا تھا اس کا جواب دینے کے لیے ایک جامع اور فوری پیغام کی ضرورت تھی۔ اچھا، تو یہ سورت نازل کہاں ہوئی؟ اس وقت کے حالات کیا تھے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سیاق و سباق کے بغیر پیغام کو پوری طرح سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ مکہ میں حالات کیسے بدلے۔ شروع کے کچھ سال تو دعوت کا مذاق اڑایا گیا، پھر ظلم و ستم کا ایک لمبا دور شروع ہوا، اور پھر آیا وہ آخری مرحلہ۔ یہی وہ وقت تھا جب سورۃ الانعام نازل ہوئی، یعنی ایک طرف شدید نظریاتی کشمکش تھی اور دوسری طرف مسلمانوں کی اپنی بنیادوں کو مضبوط کیا جا رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنے مشکل حالات میں اس سورت کا اصل پیغام کیا تھا؟ یہ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ تفسیر اس کے مول موضوعات کیا بتاتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تفسیر خود ہی بہت صاف صاف بتا دیتی ہے کہ اس سورت کے اندر کون کون سے بڑے موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ تو یہ ہیں وہ مرکزی باتیں: شرک کو رد کرنا، توحید کو ثابت کرنا، آخرت کے عقیدے پر بات کرنا، نبوت کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھیں انہیں دور کرنا، اور اسلام کے اخلاقی اصول بتانا۔ تو آپ دیکھیں، یہ صرف الگ الگ پوائنٹس نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مکمل پیکیج ہے، مکہ کے عقائد کے خلاف ایک جامع فکری جواب۔ اب ہم اس حصے میں آتے ہیں جو ایک طرح سے ایک لائیو ڈیبیٹ جیسا ہے۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ تفسیر کے مطابق یہ سورت مکہ والوں کے کانکریٹ سوالوں اور اعتراضات کو کیسے ایڈریس کرتی ہے۔ اچھا، ان کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ رسول کے طور پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ دیکھیں، تفسیر اس کا جواب بہت منطقی انداز میں دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تو انسان اسے دیکھ کر ہی ڈر جاتا، اس کی بات کیا سمجھتا، اور اگر وہ انسان کی شکل میں آتا تو لوگ پھر وہی سوال کرتے کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے۔ تو اصل بات یہ تھی کہ پیغام لانے والا انسانی ہونا تھا تاکہ آزمائش کا مقصد پورا ہو سکے۔ پھر ایک اور سوال اٹھایا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ نبی ہے تو اس کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں؟ اسے آنے والے کل کا کیسے نہیں پتا؟ یہ ہمارے کہنے پر بڑے بڑے معجزے کیوں نہیں دکھا دیتا؟ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ ایک سپر ہیومن قسم کی چیز کی توقع کر رہے تھے جو خدائی طاقتیں رکھتا ہو، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ نبی ایک انسان تھے جن کا کام خدا کا پیغام پہنچانا تھا۔ لوگ چاہتے تھے کہ ثبوت کے طور پر بڑے بڑے معجزے ہوں، جبکہ سورت کہتی ہے کہ اصل ثبوت خود اس پیغام کی طاقت اور اس میں موجود دلائل ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا اعتراض موت کے بعد کی زندگی کا انکار۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو سورت اس کا جواب کیسے دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھو، یہ آسمان، یہ زمین، یہ رات اور دن کا آنا جانا، جس خدا نے یہ سب پہلی بار بنایا ہے، کیا اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ یعنی دلیل کے لیے کائنات میں پہلی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ چلیں اب ہم بات کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پوری بحث کا نچوڑ کیا ہے، یعنی سورت کا حتمی پیغام کیا ہے، عقل، ایمان اور ہدایت کے بارے میں۔ اس ساری بحث کے مرکز میں ایک ہی تصور ہے: توحید، یعنی اللہ کی مکمل وحدانیت اور حاکمیت۔ اور تفسیر یہ واضح کرتی ہے کہ یہ صرف مان لینے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک پورا نظام ہے جس کا یہ سورت ہر طرح کے شرک کے مقابلے میں منطق سے دفاع کرتی ہے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورت کا پورا بیانیہ ایک دعوت ہے، ایک ایسی دعوت جو دلیل پر مبنی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اپنی کائنات پر، اپنے وجود پر غور کرو اور سچائی تک خود پہنچو۔ یہ اندھے ایمان کی بات نہیں کرتی۔ تو آخر میں یہ سوال بہت اہم ہو جاتا ہے، اگر یہ سورت، جیسا کہ تفسیر کہتی ہے، عقل کو اتنی بڑی دعوت دیتی ہے تو پھر ایمان اور منطق کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔